والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زیادہ نہیں، صرف ایک بار ذوق بنے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. کوشش کیا کریں کون سا زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک دو باری پڑھنا ہوتا ہے لیکن محبت سے پڑھ دیا کریں. ٹھیک ہے، ہم نے تو سنا اور پڑھا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہی بڑا میٹھا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں ہے یہاں میں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تو میٹھا ہی بڑا ہے. جس نے ایک بار دل سے لیا پھر وہ لیتا ہی رہا. یہ میٹھا ہی اتنا ہے. جس نے ایک بار دل سے لیا پھر وہ لیتا ہی رہا. پھر تو کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ تو ہے ہی بڑا میٹھا. اور قربان جاؤں ایسا خوبصورت یہ نام مبارک ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں رہ چکے ہیں. تو آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں پہ بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے. جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی حضور کا نام لکھا ہوا ہے. یہ تو میٹھا ہی بڑا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب کبھی موقع بنے. مجھے اسی لیے دکھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیوں ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو صوفیاں ہیں ان کی تو باتیں جدا ہیں نا. تو ہم جو حضرت جی دنیا دار لوگ ہیں یہ ذرا محفلیں بہانہ ہوتی ہیں تو اس لیے حضرت جی سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. ایک اور جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ہمارا درود ہے ہمارے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں ہمارے درود پہ. اور کچھ تو ایسے ہیں نا اگر وہ درود نہ پڑھیں تو پیغام بھی آ جاتا ہے. کچھ تو ایسے بھی ہیں اگر وہ نہ پڑھے تو پیغام بھی آ جاتا ہے. اور میں اب موقع نہیں ہے، چلو میں کچھ پھول پیش کرتا جاؤں گا جن میں ابھی میں ایک ہی کا نام لیتا ہوں. حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. لکھا ہے کہ آپ ہر رات جو ہے نا وہ 3000 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرتے. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے حضرت جی کہ ہمارا 3 کروڑ بار پڑا ایک طرف، کتب صاحب کا ایک بڑا ایک طرف ہے
کیونکہ ہم نہیں پہنچ سکتے حضرت ان کی کیفیات کو. وہ محبت جو کتب صاحب کے درود میں تھی ہم میں تو دور دور تک نہیں ہے حضرت. اس لیے تو کسی نے کہا تھا سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. سب کے سارے اعمال ایک طرف، صدیق اکبر کا ایک عمل ایک طرف ہے. ہمیں تو نہیں حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. ان کو کیا پتہ ابو بکر کیا ہے. اگر ابو بکر کا پوچھنا تو پھر مولا علی سے پوچھو. یہ عاشقوں کے نام. تو لکھا ہے کہ کتب صاحب ہر رات 3000 بار جو ہے نا وہ درود پاک حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. تو آپ نے نکاح فرمایا تو 3 راتیں نا اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود نہیں پڑھ سکے. تو جب تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی تو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. پڑھا کرو. ہم آئے پڑھنے اور کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کے خیال میں ہم یہاں مکان بنانے آئے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ہم یہاں مکان بنانے ہیں تو اس پہ تو حدیث موجود ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا، جو آج ہر دوسرے بندے کا شوق ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے کہتا ہے او بندیا تیری جگہ تو زمین دے تھلے وے تو اتنے کی لینا آنڈے ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اصل یہی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو، کیا لے آئے ہو؟ عرض کی محبوب جو تھا لے آئے ہوں، اللہ اللہ کا رسول چھوڑ آئے ہوں. یہ رنگ پیدا کریں. ہم بہت پیچھے ہیں حقیقت. میری ایک عادت ہے حضرت جی، مجھے آپ کوئی موضوع دیں گے میں نہیں کھل کے بولتا، میں ٹال جاتا ہوں حضرت، کیونکہ مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. میں ٹال جاتا ہوں حضرت جی، نہیں بولتا، ڈر لگتا ہے. کہاں سے بولوں حضرت جی، کہاں سے منہ لے کے آؤں ان کو بیان کرنے والا حضرت ہے. اب دیکھو نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، ذرا ان کی صاحبزادی کی سن لو حضرت ہے کہ حضور کی محبت میں وہ کیسے تھے حضرت. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا، آپ نے غار ثور 3 راتیں قیام فرمایا، تو کفار نے بڑا جو ہے نا وہ تلاش کیا. بلکہ اس وقت وہ ایک علم تھا، وہ پیر دیکھ کے بتایا کرتے تھے، بڑا معروف تھا اس وقت وہ علم جو ہے وہ عربوں میں، جن کو ہم کھوجی کہتے ہیں. کھوجی تک لائے گئے حضرت جی، لیکن بس کھوجی غار تک آئے، پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا. آگے انڈے بھی تھے، آگے مکڑی کا جالا بھی تھا حضرت جی. لیکن تلاش جاری تھی. کسی نے نا مخبری کر دی، کیونکہ حضرت سید اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں غار میں کھانا دینے جایا کرتی تھی. کسی نے مخبری کر دی، ابو جہل کے کان میں بات ڈال دی کہ اسما کو پتہ ہے. تو ابو جہل حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، گھر آیا. صدیق اکبر تو گھر موجود نہیں تھے، تو اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی کرنی دروازہ بھی سید اسما نہیں کھولا حضرت. تو آپ کو ڈرا کے نا وہ روب ڈال کے، بچی تو تھی آگے، تو کہتا اسما بتاؤ کہاں ہے تمہارے والد اور محمد علیہ السلام. حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ. وہ لکھا اس نے نہیں پوچھا دوبارہ، اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی اور خون کا فوارہ جاری ہوا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اٹھ کے کہتی دوجی نہ ماری میں دسن لگی. کھڑی ہو گئی اس کے سامنے، فرمانے لگی اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا. مجھے پتہ ہے کہاں ہے، ذرا پوچھ کے بتا. فرمایا پتہ ہے مجھے، ذرا پوچھ کے بتا. کہاں ابو جہل، کہاں وہ چھوٹی سی پھول سی بچی ہے. لیکن پھر عشق کے بھی تو اپنے ہی رنگ ہے نا. ہمیں تو نہیں اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. وہ کون ڈرتا ہے حضرت. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشائے لب بام کھڑی ہے. ہم عقل کے ڈسے ہوئے ہیں حضرت. نہیں حضرت، کبھی کبھی جو ہے نا عقل کو کسی بکسے میں رکھا یا کرو، ذرا محب بن کے بھی سوچا کرو حضرت. پھر آپ کو پھر دنیا وکھری وکھری نظر آئے گی. اس لیے درود پاک پڑھا کریں، شاید حضرت کوئی ہمارا قبول ہو گیا تو کام بن جائے.
ٹھیک ہے، کوئی ہمارا ان کو پسند آ گیا تو کام بن جائے. کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں یہ بھی ایک بڑی مسئلہ ہے نا، جس کو پڑھنے کو کہیں وہ چوتھے دن آ جاتا ہے جی میں پڑھن نہیں آتے ہویا کھ نہیں. یہ بھی ایشو نہیں ہے بھائی. ہاں جی، تیرا کام پڑھنا ہے، باقی مالکوں کا کام ہے میاں. تیرا پسند آیا نہیں آیا یہ مالکوں کا کام ہے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے، صوفیہ کہتے ہیں جب مالکوں کو پسند آتا ہے تو تب بھی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے حضرت. اس طرح پڑھ بھی کوئی نہیں سکتا حضرت. مالکوں کو پسند آتا ہے تو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے حضرت. اس لیے جو پڑھتے ہیں نا پھر کالا نہیں پہنا حضرت، بلکہ کیا ہے، عشق لہر کت دیرو ہر دم، عشق لہر کت دیرو ہر دم، اور کیڑی تن منظور ہوئے بس حضرت جی. پڑھا کرو اور اخلاص سے پڑھا کرو. اخلاص بہت بڑی دولت ہے، لیکن آج اخلاص نایاب ہے، آج ناپید ہے، نایاب ہے، بڑا کم ملتا ہے حضرت. اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور تسی اخلاص کتوں سیکھے؟ میں کہتا ہوں کتنے بڑے لوگ تھے حضرت جی. فرماتے میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، فرماتے میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. عرض کی شیخ وہ کس طرح؟ فرماتے فقیری رنگ تھا، پیسے پاس تھے کوئی نہیں. کہتے میں اپنے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس حال میں گیا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے. فرماتے شیخ مجھے فرمانے لگے جنید جاؤ جامت کروا کے آؤ. کہتے پیسے ہی نہیں تھے پاس. کہتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا اور باہر کھڑا ہو کر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی گل سن، تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. تو نے بڑے پیسے لے کے کاٹے، آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی خوش ہوا. وہ جس بندے کی حجامت بنا رہا تھا نا اس کو اٹھا دیا اور کرسی پہ مجھے بٹھایا اور کہتا ہے واقعتاً میں نے پیسوں کے لیے بڑے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹوں گا. کہتے اس نے میرے سر کو چوما اور میرے بال کاٹنے شروع کر دیے. شیخ فرماتے روتا جاتا اور میرے بال کاٹتا جاتا. اب فرماتے میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تو کچھ نہیں ہے، اگر کبھی رب وقت لایا اللہ نے مال دیا تو میں ضرور اس کو دوں گا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے مجھے بہت مال عطا کیا. کہتے سب سے پہلے میں نے تھیلی میں پیسے ڈالے اور میں اسی کی دکان پہ آیا. آپ فرماتے بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا یاد ہے تجھے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھائی اور میں نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے. آپ فرماتے آگے سے رو پڑا اور مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ تم بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن تمہیں تو چھوٹی سی بات بھی نہیں پتا. آپ فرماتے میں نے پوچھا وہ کیا؟ آپ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے ہیں. اخلاص نہیں، اخلاص نال یاد کریا کرو اللہ پاک نو اور اخلاص نہ یاد کریا کرو نبی علیہ السلام. میں وہاں بھی سنا قبلہ وہ تو ایک ڈنڈا نہیں کسی کا رکھتے ہیں، وہ کسی کا ایک قبلہ جی وہ کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے. حقیقت ہے یہ لاہور میں مزار ہے حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی. کچھ بزرگ ہوتے ہیں معروف ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، رنگ انہی کے ہیں حضرت جی. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. میں کہتا ہوں یار کیوں لڑ رہے ہو آج؟ بھائی ان کے رنگ ہے، ابو بکر بھی ان کے ہیں، علی بھی ان کے ہیں، کیوں لڑ رہے ہو حضرت؟ بھائی ان کے رنگ ہے، جس کو چاہا ابو بکر بنا دیا، جس کو چاہا علی بنا دیا ہے. تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تم کیوں لڑ رہے ہو آج؟ یہ ان کے رنگ ہے، علی بھی ان کے ہیں، ابو بکر بھی ان کے ہیں. اور میں کہتا ہوں ہم بکے ہوئے لوگوں سے نہ پوچھو، اگر پوچھنا ہے ابو بکر کے ہیں تو پھر حضرت علی سے پوچھو. اگر پوچھنا ہے علی کو کیا ہے تو پھر حضرت ابو بکر سے پوچھو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے حضور نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد نا دونوں صحابی حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے. کہتے اللہ کی کرنی مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ دونوں اکٹھے ہو گئے. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خلیفہ رسول پہلے آپ مسجد میں داخل ہو. سننا ذرا. آگے سے جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی
میں اس شخص سے پہلے کس طرح مسجد میں جا سکتا ہوں جس کے لیے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو یہ کہتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے. میں نہیں جاؤں گا. تم لوگوں کو کیا داستانیں سنا رہے, یہاں محبتیں دیکھو ذرا ان کی. خلیفہ ہے, فرمایا میں نہیں جاؤں گا. علی پہلے مسجد میں آپ جائیں گے. اب آگے سے علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خلیفہ رسول میں بھی اس شخص سے پہلے مسجد میں نہیں جا سکتا جس کے لیے میں نے حضور نبی علیہ السلام کو یہ کہتے سنا میرا ابو بکر وہ ہے. جب سب نے میری تکذیب کی ابو بکر نے تو مجھے مانا تھا. لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رو پڑے. آپ نے فرمایا علی کیا واقعتاً حضور نے میرے لیے یہ فرمایا تھا؟ حضرت مولا علی نے عرض کی جی خلیفہ رسول. لکھا ہے جناب صدیق اکبر نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اکٹھے ہی مسجد میں داخل ہوئے ہیں. ونڈا نے میاں جی ونڈا نہیں حضرت جی ہونا تھی. ہم پتہ نہیں کس جانب نکل پڑے ہیں. کیوں ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی عطاؤں پہ لڑنے لیں؟ مرضی ہے بھائی. جس کو چاہا ابو ذر بنا دیا, جس کو چاہا بہلول دانہ بنا دیا, جس کو چاہا بابا فرید بنا دیا ہے. بھائی خود بنتا ہے کوئی عطائیں ہیں حضرت. اس لیے حضرت جی ان کاموں پہ نہ لڑو. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عطا کیا اس پہ راضی رہو حضرت جی, اس پہ راضی رہو. یہ نادر حسین شاگل بڑا اچھا خوبصورت اور بڑی روحانیت ہے آپ کے مزار مبارک. آپ نے کچھ ایک دو کتاب بھی لکھی, وہ بھی اتنی معروف نہیں ہو سکی, وہ مریدین تک جو ہے نا وہ محدود رہی. تو میں بھی جب گیا تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے بھی ایک کتاب ان کی جو ہے نا وہ بطور تحفہ دی. میں بس وہ گاڑی میں بیٹھ کے جو اس کا ایک ورقہ پڑھ سکا نا بس وہی پڑھا گیا. باقی وہ کتاب کوئی گاڑی سے کسی نے لے لی یا میں نے نکال کے رکھ دی یا میں نے کسی کو تحفہ تن دے دی یا ویسے پڑھنے کے لیے دے دی, اب مجھے نہیں یاد آ رہا حضرت. جو میں نے کہا کہ وہ کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے حضرت. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں نا جو نائی تھے نا حجامت بناتے تھے لوگوں کی, کہتے حج سے پہلے بناتے تھے, جب حج کر کے آئے پھر چھوڑ دی. پھر ایک ہی کام تھا, اپنی دکان کے باہر ایک سٹول پہ بیٹھے آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے. کہتے پہلے تو یہ بڑی بات معروف ہوئی کہ بابے اور حجامت بنانی کیوں چڑھ چڑھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بابا جی نے باہر بیٹھ کے روتے بھی رہنا. کہتے کئی بار جی چاہا کہ پوچھوں لیکن کہتے پوچھ نہیں سکا. لیکن کہتے ایک دن ہمت کر کے میں کھڑا ہو ہی گیا, بابا جی کو سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. کہتے میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے آگے سے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں شاہ جی اللہ نے توفیق حج دیا, حج کر لیا, پھر مدینہ پاک گیا. کہتے حضور کے دربار اقدس میں کھڑا درود و سلام پیش کر رہا تھا. کہتے کچھ ایسی بے خودی طاری ہوئی, محبت نے کچھ اس طرح کا غلبہ کیا. میرے سامنے شرطہ ڈنڈا لیے کھڑا تھا, مجھے پتا تھا اس نے مار دینا ہے مجھے, لیکن میں ایسا بے خود سا ہوا کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ نا حضور کی سنہری جالیوں کو لگا لیا. کہتے بس ہاتھ کا لگانا تھا, وہ غیظ اور غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے پورے زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا. کہتے اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا. مجھے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ ہاتھ جس پہ ڈنڈا پڑا ہے نا وہ حضور کے ہاتھوں میں ہے. کہتے ہیں وہ ہاتھ جس پہ ڈنڈا پڑا ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں. اور اس جگہ جہاں اس نے ڈنڈا مارا ہے نا حضور نبی علیہ السلام اپنا دستے شفقت وار رکھ کے فرما رہے ہیں بابا دل چھوٹا نہ کر, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پیندے نے نا. وہ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے حضرت جی, وہ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے حضرت. تو کبھی ڈنڈا بھی صرف ان کے لیے کھا کے دیکھ, جو رات کو نہ کرم کریں تو مصباح ہی جرمدار ہے حضرت. تو ڈنڈا کھا کے تو دیکھ کبھی ان کے لیے. کہتے ہیں بس آنکھیں بند کیے نا اس لیے بیٹھا روتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ جلوہ پھر دکھائی دے حضرت. ہاں تو ڈنڈا بھی نہیں رکھتے کسی کا. لیکن کیا ہے آج اخلاص کا فقدان ہے. اخلاص اتنا سا بھی کرو لیکن اخلاص لاؤ. اب میں کہتا ہوں حضرت جی کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. آپ فرماتے ہیں میں 2 بار حضرت ابوبکر سے پیدا ہوں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. اب ان سے بھی زیادہ کو متقی آئے گا, لیکن کتنا اخلاص تھا ان میں. وہ لکھا ہے کہ مجھے اب وہ جبے کا نام نہیں, بس بات یاد آ گئی, جبے کا نام نہیں یاد آ رہا. وہ بڑا کو خاص جبہ اس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے.
وہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جبہ اوڑھ رکھا تھا، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. وہاں حضرت جی تنقید برائے تنقید نہیں تھی، وہاں محبتیں تھیں، خیر خواہی تھی، اصلاح تھی ایک دوسرے کی. وہ جب جبہ دیکھا نا حضرت سفیان ثوری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. نانا جان سادگی، مولا علی مشکل کشا فقیری، ٹھیک ہے جی، امام حسین فقیری، امام محمد باقر فقیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. اب دیکھو کتنا اخلاص تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جبے کے بٹن کھول کے نا ایسے دکھایا تو سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ نیچے آپ نے بوری کا لباس پہنا ہوا ہے. فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے اے سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے، یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے. یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. اخلاص حضرت، اخلاص. اور پھر ایک باری درود پڑھیو پھر ویکھو ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اخلاص حضرت، اخلاص. جو اقبال نے کہا تھا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. لیکن حضرت جی ہم پھنس گئے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں کہیں. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ بہت بڑا نام. آپ حضرت جنید بغدادی کے مریدی، کیوں میں وجہ کہ کیوں آج ہم ان سے دور کیوں ہو گئے ہیں. یہ حضرت جی یاد رکھنا یہ فطری عمل ہے، یہ فطری عمل ہے. جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کرے گا نا، اللہ اللہ اللہ، تو ایک دن ضرور دل میں یہ خواہش پیدار ہوگی ہن ویکھیے تے صحیح فلا کیویں ہے. ہاں حضرت جی قرآن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ، لیکن جواب کیا آیا لن ترانی. حضور بلے شاہ گھونگڑ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں. حضرت علامہ محمد اقبال، میں اکابرین کے سینکڑوں شعر پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے. اقبال کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. یہ فطری عمل ہے حضرت، دل کرے گا حضرت جی ان کرم ہوئے. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی وہ وقت آیا. آپ فرماتے ہیں میں کرتا 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 اتنی عشق نے سینے میں آگ لگائی. کیا فرماتے ہیں میں اٹھ کے نہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا اور میں نے جا کے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کی حضور کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. کہتے شیخ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی خاموش رہے. میں نے پھر عرض کی خاموش رہے. فرماتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور کہتے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. اب فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال سا اٹھا. خیال کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور کہتے ہیں وہ خیال اتنا مجھ پہ غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اب فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تے ہے وے تے آیا نا. چلو آج پھر خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں بخیل ہوں کہ سخی ہوں. کہتے اس کا طریقہ میں نے کیا رکھا، میں نے کہا جو بھی غیب سے اللہ کی طرف سے آئے گا نا اس کو خود پہ نہیں لگانا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. اب فرماتے میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی بڑا آ گیا. کہتے کیا ہے ہوا 50 سونے کے سکے آ گئے. کہتے میں نیت کر چکا تھا. اب فرماتے میں اٹھا وہ سکے لیے اور اس تلاش میں نکل کھڑا ہوا کوئی شرعی فقیر ملے تو میں اس کو دے دوں. کہتے اللہ کی کرنی جب میں گزرا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ بیٹھے میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنی حجامت بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا حضرت سے بہتر کون ہے، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جہاں جی چاہے گا اس کو خرچ کر دیں گے. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے جا کے نا سکے ان کے سامنے پیش کیے. کہتے حضرت ذکر کر رہے تھے، مجھے آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ نائی نو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں اس کو دے دے، اتنے زیادہ پیسے. تو لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں ہے
کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے، شاید آپ نے دیکھا نہیں، یہ 50 سونے کے سکے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کو دے دے. تو کہتے حضرت جنید بغدادی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں آکھیا تو بخیل ہے. اسی ایویں تے نہیں آکھیا کہ تو بخیل ہے، تو پھسے ہیں یہ سونے چاندی جتے تو گلاں کرنا ہے وصل دیاں ہیں. ابھی وصل بڑی دور ہے، لیکن قربان جاؤں ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو نکلے ان کاموں سے. حضرت پتہ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. اور اس پہ باقاعدہ حدیث موجود ہے. حق کس طرح ادا ہوگا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، سارے جنتی، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء کبار بھی ہوں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ حجاب اٹھائیں گے اور سب کو اپنا جلوہ دکھائیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ سب ہوں گے لیکن ان میں حضرت ابو بکر نہیں ہوں گے. سب ہوں گے لیکن ان میں حضرت ابو بکر نہیں ہوں گے. جب سارے اللہ کی دید کر لیں گے نا، سارے اللہ کا جلوہ دیکھ لیں گے، اللہ فرمائیں گے سارے واپس چلے جاؤ. اور پھر اللہ حضرت جبرائیل امین سے فرمائیں گے اب صرف ابو بکر کو لے کے آؤ، میں صرف ابو بکر کو اپنا جلوہ دکھاؤں گا. ہاں نکل کے تے دیکھو حضرت، پھر دیکھو ہاں کی اگے حضرت. لیکن کیا ہے، ہم پھنس گئے حضرت. فرمایا ابو بکر ہم نے ایویں نہیں کہا تھا کہ تو بخیل ہے، تو بھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے حضرت جی. نہیں حضرت جی نکلو یار ان کاموں سے. پھر دیکھو آگے کیا کیا رنگ ہے حضرت جی. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سوال. نکلو حضرت ان رنگوں سے. بہت کچھ آگے حضرت جی، آپ کا بہت کچھ منتظر ہے، صرف نکلنے کی دیر ہے حضرت جی. صرف اخلاص حضرت جی. صرف کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. صرف یہ رنگ لانے کی دیر ہے حضرت جی. آپ کا بہت کچھ منتظر ہے حضرت جی. یہ حضرت مولا علی مشکل کشا. ہاں جی اب تو حضرت جی بس چپ ہی بھلی ہے، میرے خیال ان بولنے کا وقت ہی نہیں. وہ چپ کرو، اپنی سناؤ سے کھار جاؤ. اب نہ کسی کو روک سکتے ہو آپ، نہ کسی کو آپ کو نصیحت کر سکتے ہو. بڑا ڈاڈا وقت آ گیا. تو کچھ کلام اس طرح کے ہیں نا، کچھ اب آپ پڑھتے میرا دل کرتا ہے میں ان کو کہوں نہ پڑھو یار، نہ یار وہ محبوب تو بہت کریم ہے، تو کس طرح کا کلام پڑھ رہا ہے. تو صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر، وہ ہر رات تجھے نوازیں گے. ہاں اور کچھ باتیں ایسی جو میں کھول کے ابھی بیان نہیں کر سکتا، میرا دل کرتا ہے میں بیان کروں کہ وہ کتنے لاجواب ہیں، وہ کتنے کریم ہیں. صرف ہم میں کمی ہے، وہ بڑے لاجواب. دیکھو ان کی لجپالی. شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمن، اس میں حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے فرماتے ہیں، وہ مولا علی فرماتے ہیں یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا. کہتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے خواب میں گیا. دور حضرت عمر فاروق کا ہے، لیکن کہتے ہیں مسجد میں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ گر ہے. فرماتے ہیں میں بھی ایک صف میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے حضور کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. فرماتے ہیں اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے امامت فرمائی. کہتے ہیں دونوں رکعتوں میں آپ نے جدا جدا صورتیں تلاوت کی. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، محبوب علیہ السلام پھر اپنے صحابہ کی جانب روح انور کیے بیٹھ گئے. صحابہ حضور کی چہرہ و دعا کی زیارت کر رہے ہیں. خواب میں کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے خواب میں. کہتے حضور نبی علیہ السلام نے خواب ہی میں سب کو ایک ایک کھجور دی. مولا علی فرماتے میں نے کھجور کھا لی خواب میں. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی، لیکن قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا ہے. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. کہتے میں نے نماز کی تیاری کی اور میں مسجد چلا گیا. کہتے جب مسجد گیا نا تو جا کے دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی پہ اسی طرح حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح خواب میں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. کہتے دل میں خیال تو آیا، پھر میں نے کہا نہیں اتفاق ہے،
حضرت عمر بیٹھے ہیں اتفاق کر بیٹھے ہوئے اس طرح. کہتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آپ نے امامت کی فجر کی. کہتے ہیں آپ نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی ہیں. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے پھر میں نے کہا نہیں، اتفاقاً ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جس طرح حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری بھی لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہے، 2 نہیں دی کسی کو. کہتے جب کھجور میں نے کھا لی نا تو میں نے دل میں خیال کیا بھائی خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھا، مانگی نہیں گئی ہے، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں تو ایک اور کھجور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دو. کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے علی اگر خواب چو حضور نے دیتی تو میں بھی دے دینا. اللہ یا رسول حق چاہیے یا واسع جنتی جنتی ہیں. فرمایا اے علی اگر خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے پوچھا اے بھائی عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق مجھے پوچھتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو ہے اور پوچھ تو مجھ سے رہا ہے. اب اس پہ صوفیاء نے کلام کیا ہے اور وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی رات تو وہ ایک ہی تھی حضرت جی، گھڑیاں تو وہ چند ہی تھیں حضرت، لیکن پتہ نہیں چند گھڑیوں میں محبوب نے کتنوں کی پیاس بجھا دی ہے. اور میں حضرت جی کیا کرتا ہوں ہماری وہ راتیں کھو گئی ہیں حضرت، ان کو تلاش کرو حضرت، واقعتاً کھو گئی ہیں ان کو تلاش کرو. ہمارا بہت کچھ کھو گیا بھٹکے ہوئے. اقبال نے کہا تھا نا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اعمال میں اخلاص اور اس کے بعد پھر اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ بھی بڑا لازمی جو آپ کو قرب دے گا. اور یہ رنگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سنانے پہ ہوں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. میں ایک ہی 2 ہی سناؤں گا بس، ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹتے ہیں کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، لیکن میرا ارادہ کہ آپ کو نہیں لے کے ڈوبوں گا. ٹھیک ہے آپ کو میں کہوں گا جا کے آرام نہ سوؤں تو ہمارے لیے تو سفر ہے الحمدللہ حضرت جی، اور خدا کا شکر ہے. میں نے کبھی اس کو عام سفر سمجھ کے نہیں کیا. میں کہتا ہوں سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا ہے الحمدللہ. دیکھو نا حضرت جی روز آ کے ایسے ایسے پاک چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہی سفر کی تو برکتیں ہیں. کتنا کتے تو کوئی آئندہ لب بھی جائے گا نا کہ معافی ہو جانی ہے. اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا جے کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا. حضرت عمر فاروق فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. کہتے ہر طرف سے کوشش کی، پھر ایک دن میں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر ہی ہیں حضرت. ابو بکر ہی. وہ فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں نے ایک اماں جی تھی حضرت جی، اس رنگ کی بھی ہمیں بڑی کمی ہے. فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نبینا تھی آنکھوں سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، آپ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. آج ہم حضرت ان کاموں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں حضرت، یہ تو بندے کو فقیر بنا دیتے ہیں حضرت. ہاں جی اس کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا کام ہے حضرت جی، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. اور یہ فقیروں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے یہ رنگ. اور حضرت ابو بکر سے بڑھ کے فقیر کون ہونا ہے حضرت جی. کہتے ہیں روز جانا، جھاڑو دینا، تازہ پانی بھر کے لانا، آٹا گوندنا، روٹی بنانی، اماں جی کو کھلا کے نا واپس آ جانا. کہتے ہیں جب کہیں جاتے تھے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے تھے. کہتے ہیں ایک دن آپ کسی کی نا ڈیوٹی لگا رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے پہلے جانا
تو صفائی کرنا، پھر پانی بھر کے لانا، پھر آٹا گوندنا، سالن اس طرح کا بنانا ہے، اماں جی اس طرح کا سالن کھاتی ہیں۔ فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو تشریف لے گئے۔ کہتے میں نے اس بندے سے کہا گال سن، تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے جب وقت آیا میں چلا گیا۔ فرماتے جا کے میں نے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے اماں جی کو کون آئے، جب خوش ہو کے پوچھیں گی تو خود ہی بتاؤں گا میں عمر ہوں۔ فرماتے ہیں میں گیا، جا کے پہلے جھاڑو دیا، پھر تازہ پانی بھر کے لایا، کہتے پھر آٹا گوندا، پھر سالن پکایا۔ فرماتے پھر روٹیاں بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹیاں رکھی۔ کہتے اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں۔ کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگانا تو اماں جی آگے سے پوچھتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ اب مزاج مبارک میں تھوڑا جلال بھی تھا نا۔ اب فرماتے میں نے کہا اس کو تو نظر آتا ہے، یہ تو ہمیں ہی اس نے معروف کر رکھا ہے کہ جی میں نبینا ہوں، اس کو نظر آتا ہے۔ اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اب فرماتے یہ سوال میں نے اماں سے بھی کیا، میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا اگر نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا کہ آج ابو بکر نہیں آئے؟ اب فرماتے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے جب ابو بکر آتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں۔ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میں نہیں چبا سکتی کچھ بھی، اس لیے پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں۔ جب نرم ہو جاتا ہے نا، جب اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر وہ اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نکل جاتی ہوں اس کو۔ آج جب سخت نوالا ہوں تو اسے لگا میں سمجھ گئی پھر آج ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ کہاں گئے ادھر جی ہم میں وہ رنگ ہیں، کہاں گئے ہم میں وہ رنگ؟ کیا وہ اقبال نے کہا نہیں تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضرت پیار کرو، پیار کرو، اخلاص اور پھر پیار۔ دعائیں بھی کہ تم لب لے آؤ تو گل بن جانی جی، کیونکہ دونوں کا بڑا فقدان ہے۔ اور میں بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں حضرت جی کہ بیگانے تو بیگانے رہ گئے، آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں رہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا نا اس کام کو کبھی چھوٹا نہ جاننا۔ علماء حیدری صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بلال چشتی صاحب ہیں، قبلہ خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، امام غزالی، علماء کی کثیر تعداد ہوں۔ امام غزالی کو چھوٹا نام نہیں ہے، حجت الاسلام کہا گیا ہے آپ کو حضرت، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ۔ اور لکھا ہے فوائد الفواد میں کہ جب امام غزالی کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں ملے، پھر اس کو ملے، اس نے پوچھا حضور کی بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے معاف کر چھڑے، اور کردہ حضور کس وجہ سے معافی ملی ہے؟ تاکہ میں بھی وہ کام کروں۔ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا نا لکھ رہا تھا تو اپنی عبارت کو دیکھنے کے لیے نا میں نے وہ قلم جو ہے نا اس کو دوات میں رکھا اور اپنی عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ اب فرماتے جب عبارت پڑھ کے دوبارہ لکھنا چاہا نا تو ہاتھ قلم کی طرف بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک مکھی قلم پہ بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے، ایک مکھی قلم پہ بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ اب فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے۔ فرماتے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا اس نے امام غزالی کو معاف کر دیا۔ ہاں جی محبت کرو صرف حضرت جی، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اور یہ نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کے در پہ جاؤ گے آپ کو یہی رنگ ملے گا۔ وہ لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، میں بس اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، میں زیادہ نہیں امتحان لوں گا آپ کا، ایسے بھی گھنٹہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں نا شام سے ایک تاجر حاضر خدمت ہوا تو آپ بیٹھے تھے باہر، وہ آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، مطلب دل کے بھی امیر ہیں مسلمانوں کے بھی امیر ہیں۔ تو میں کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہوں، میں ایک تاجر ہوں، تو
اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے دیں، اس نیت سے دیں کہ میرا کام دوبارہ چل جائے، کچھ حالات اس طرح کے پیدا، میں پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے، باہر سے گھر بڑا زبردست تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے اندر کیا ہے۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر لے گئے نا، تو اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ چارپائی تو دور کی بات ہے، کھجور کی چٹائی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے مجھے آگے سے فرمانے لگے، بھائی گال سن، 3 دن لنگ گئے نے واپی کھ نہیں کھادا تینوں کی دیاں ہے۔ اور یہاں حضرت جی وہ وقت بھی گزرا جب ہمارے وزیر اعظم اس میں 300 ڈشیں پکتی رہی ہیں حضرت جی، اور وہ بھی دور تھا کہ جب خلیفہ رسول کا یہ حال تھا کہ چارپائی تو دور گھر میں پھٹی کھجور کی چٹائی تھی۔ حضرت آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں صدیق اکبر کو حلوہ بڑا پسند ہے، فرماتی جو بیت المال سے جو آتا تھا نا روزینہ آپ کا، کہتی میں نے روز اس میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کے نا ایک دن صدیق اکبر کے لیے حلوہ بنایا۔ فرماتی جب کھانے بیٹھے تو میں نے حلوہ رکھا تو مجھے پوچھتے ہیں یہ حلوہ تو نے کہاں سے بنایا؟ تو کہتی ہے میں نے کہا جو روز ہمارا آتا ہے نا وہ کھانے کے لیے آٹا جو کچھ آتا ہے، میں نے اس میں سے روز تھوڑا تھوڑا بچا کے نا آپ کے لیے حلوہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے زائد آتا رہا ہے، کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ نے وہ حلوہ بھی جا کے جمع کروا دیا اور اپنا آٹا بھی کم کروا دیا۔ کہاں حضرت جی ایسا ہے، کہاں وہ باتیں حضرت۔ اور اب حال یہ ہے کہ غریبوں کے پیسوں پہ 300 ڈشیں پکتی ہیں حضرت جی۔ ہم تو حضرت جی میں تو روز جو ہے نا بس بیٹھا رہتا ہوں، اخبار دیکھتا ہوں کہ یار کس دن وہ خبر آئے کہ ساڑھے وزیر اعظم صاحب سائیکل تے آئے نے، کہاں گئی وہ باتیں حضرت جی؟ حضرت صاحب اسی اخبار پہ بہ کے دیکھ رہے ہیں کس دن تے خبر آئے ساڑھے وزیر اعظم صاحب سائیکل تے وزیر اعظم ہو آئے نے۔ حضرت جی حضرت جی بات کرنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی۔ وہ صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں نے کر کے دکھا دیا حضرت جی، عمر فاروق ہی ہیں جنہوں نے کر کے دکھا دیا حضرت، عثمان غنی ہیں جنہوں نے کر کے دکھا دیا، وہ مولا علی ہیں جنہوں نے کر کے دکھا۔ تمہیں ایسا خلیفہ بھی ملے گا جو کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لہراتا ہوا یہ اعلان کر رہا ہو ہے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا ہے؟ ملے گا تمہیں تاریخ میں؟ کہا ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنے تیمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی یہ تلوار نہ بیچتا۔ بات میاں جی کرنی بڑی آسان ہے، کرنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا حضرت کہ غلامی کس کو کہتے ہیں، غلامی کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے نہیں حضور نبی علیہ السلام کے راستے کو چھوڑا، بڑی فتوحات ہوئی، مال آ گئے حضرت۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں مال کو دیکھ کے، صاحب نے عرض کی امیر المومنین خوشی کا دور ہے، مال آیا ہے۔ آپ نے فرمایا مال تو آیا، ساتھ فتنے بھی بڑے لے کے آیا۔ آج مال ہی کے تو فتنے ہیں حضرت۔ میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں بھائی ہم سارے اتنے تو نہیں پیدا ہوئے، ہم نے بچپن گزارا ہے سب نے حضرت۔ میں سب سے پوچھا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت جی وہ دور بھول گیا جو وہ ہمارا چھوٹا بھائی جس کو اگر کوئی علاقے میں، محلے میں، گاؤں میں، کالج میں، اسکول میں اگر اس کو مارتا تھا، پتہ نا ہم لڑنے جایا کرتے تھے اسکول، وہ تیری میرے چھوٹے بھرا نے تو ہاتھ لایا میں تینوں ٹوک دیاں گا، ہوتا تھا نا اسی طرح؟ بتاؤ جی ہوتا تھا کہ نہیں؟ ہوتا تھا نا، لڑنے جایا کرتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے۔ کیا ہوا؟ یہ پھر مال کا ہی فتنہ ہے حضرت۔ اس چھوٹے بھائی کے لیے لوگوں سے لڑا کرتے تھے، آج کل ہم خود ہی اسے لڑے ہوئے ہیں حضرت۔ حضرت عمر ایویں تو نہیں روئے تھے، آپ نے فرمایا یہ مال تو آیا لیکن یہ بڑے فتنے لے کے آئے۔ وہ چھوٹا بھائی حضرت جی ہے میرا حضرت، میں اے نلائق کلئی ہے، نلائق کلئی ہے، لیکن ظاہر خاندان والا ہوں، نانکے والا ہوں، نانکے بھی ہیں بہت بڑے، دادکے بھی ہیں میرے، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے حضرت جی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا حضرت جی وہ کار چمولیاں والے پرونٹھے پکڑے نا تے امی نے کہنا کہ بھائی تم آ گئی ہیں تو تیری، اور نہیں امی وہ چھوٹا بھی آندا ہی ہونا ہے، آئے گا تو کٹھے ہی کھاواں گے۔ ایک بھرا نے مچھی لینی تے بہ کے ڈیکنا نہیں، دوجا آئے گا تو کٹھے کھاواں گے۔ اور کیا ہو گیا یار، جس کے بغیر کبھی یہ مولی والے پراٹھے بھی نہیں کھاتے تھے، آج ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا ہو گیا یار، مال کا فتنہ۔ لیکن قربان جاؤں انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن محفل میں بیٹھے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی طلب فرمایا، آپ محب تھے سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ،
وہ کوئی دیوانہ تھا، وہ پانی نہیں لایا، وہ پانی میں شہد ملا کے لے آیا، لا کے پیش کیا، اپنے منہ کے قریب کیا اور رونے لگ پڑے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھوں کو بھی رلا دی۔ پھر کیفیت پہ تھوڑا سا قابو پایا، پھر پینا چاہا، پھر رونا آ گیا، اتنا روئے کہ پاس بیٹھے بھی رو پڑے، اور پھر سب کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اپنے دستے مبارک سے کسی کو ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جا چلی جا، جا چلی جا۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، محبوب آپ کس کو فرما رہے تھے کہ جا چلی جا؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر دنیا دلہن کی طرح بن سور کے میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور میں نے کہا جا چلی جا، لیکن وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئی ہے، محبوب آپ نے تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد آنے والے میرے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر دیکھ لو جی کیسا فتنہ ہوا، اپنا چھوٹا پرا ایک جگہ رہے، ایک سینے تو غذا لئی، ایک ابے دی انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھیا جائے، پھر کیسا فتنہ چلا کہ آج میں نے اسی بھائی کا گریبان پکڑا ہوا ہے، آج میں اسی کے راستے میں بندوق لیے کھڑا ہوں، اے پلاٹ میرا ہے، اے پلاٹ میرا ہے، اے پلاٹ میرا ہے۔ بچ کے رہو، بچ کے رہو اسے۔ کہتے صدیق اکبر اندر فرمایا 3 دن گزر گئے میں تے آپ ہی کھا نہیں کھادا، ہاں اس طرح کر تو میرے بھائی عثمان کے پاس چلا جا، وہ تجھے بڑا دیں گے۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں جب نکلنے لگا نا پھر دل میں خیال ہے، کہتے ہیں میں نے آ کے پوچھا حضرت ابو بکر سے، حضرت آپ کا نام لوں جا کے؟ فرمایا نہیں، محبوب کا نوکر ہونا کافی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں آیا، کہتے جب حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچا نا تو اندر سے آواز کیا آ رہی ہے، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، فرما کہہ رہے ہیں اوئے یہ تم دودھ میں شہد کیوں ملا کے پیتے ہو؟ خبردار آج کے بعد تم نے دودھ میں شہد ملا کے پیا، اگر دودھ پینا تو تنہا پیو، شہد پینا تو تنہا پیو، یکجا نہ کرنا آج کے بعد ان کو۔ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر کھڑا سن رہا تھا، میں کہا لے بھائی جڑا اپنے بچیاں نو اس گل تو جھڑکدا پیا کہ دودھ چ شہد پا کے کیوں پیتا، انہیں مینوں کی دینا؟ کہتے میں واپس چل دی۔ کہتے اتنی دیر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، کہتے مجھے سلام کہا، کہتے میں نے جواب دیا تو مسکرائے، مسکرائے پتہ کس بات پہ؟ کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کہتے چارپائی بچھائی، مجھے بٹھایا اور فرمانے لگے یار میں ذرا بچوں کی تربیت کر رہا تھا اس لیے ذرا لیٹ ہو گیا۔ کہتے اللہ کی کرنی حضرت عثمان غنی کے گھر سے سب سے پہلے جو میرے پینے کے لیے چیز آئی نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بچوں کو ڈانٹ رہے تھے مجھے دودھ میں شہد ملا کے پلا دیا۔ کہتے جو دوسری چیز میرے کھانے کے لیے وہ کھجوروں کا حلوہ تھا۔ کہتے میں نے عرض کی حضور اپنے بچوں کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا اور مجھے سب سے پہلے دودھ میں شہد ملا کے پلایا، یہ کیا ہے؟ کہتے ان کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ عثمان کا مال اس لیے نہیں ہے کہ صرف اس کے بچے ہی اس سے لطف اندوز ہوں، نہیں عثمان کا مال اس لیے محبوب کی امت پہ خرچ کروں اس کو ہیں۔ اور آگے سے فرمانے لگے 6000 درہم تیرے لیے ایک اونٹ بھی تیار کروایا ہے، کھانا بھی رکھوا دیا ہے، تیرے بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے، وہ ساتھ 6000 درہم بھی رکھ دیے۔ کہتے میں 3000 مانگنے آیا تھا، عثمان غنی نے 6000 دے دی۔ فرماتے جب میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے نکلا نا پھر واپس آیا، میں نے آگے عرض کی حضور اے اونٹ واپس کرنا آنا ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے نہیں اونٹ بھی تیرا ہی ہے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور آپ کا بہت شکریہ۔ تو کہتے آگے سے مجھے فرمانے لگے میرا شکریہ نہ ادا کر، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو جاتے ہوئے حضرت ابو بکر کا کر دینا۔ محنت کریے، باتیں تو بہت ہیں، کچھ آپ کی بھی مجبوریاں کچھ ہماری بھی مجبوریاں، ٹھیک ہے جی۔ میرا تو حضرت جی یہی مسئلہ ہے اور میں اس پہ ہی ہوں، میں خود بھی یہ رونا روتا ہوں کہ جو اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج اس معاشرے کو ضرورت ہے حضرت جی کردار کے غازیوں کی، کہ صرف ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام لینے تک محدود نہ رہے حضرت، ہمیں ان کے رنگ بھی نظر آئے۔ ہم اگر بازار میں جائیں تو کچھ دیکھ کے کہ بھائی واقعی صدیق اکبر دا نوکر جان دے ہے، ہاں یار ہمارا کوئی معاملہ ہو تو کچھ دیکھنے والا کہے بھائی واقعی مولا علی دا مننا والا کوئی نہیں حضرت۔ آج ضرورت ہے حضرت کہ ان کے رنگ لاؤ، دروشی پڑھا کرو،
نماز کی پابندی کیا کرو، چھپ کے دائیں ہاتھ سے اس طرح دینا کہ بائیں کو بھی نہ پتہ چلے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اور محبت صدیق اکبر سے شروع ہوئے تھے وہیں ختم ہوتے ہیں آگے، اور محبت اتنی کرنی ہے کہ جو بابا جی نے کہا تھا نہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اخلاص حضرت جی ان کے لیے، یہ جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی نا بابا جی خادم حسین صاحب کی، ٹھیک ہے، اور یہ بابا جی ہمارے ہیں حضرت جی، اگر یہ نہ کسی صرف بابا جی لبیک والوں کے، بابا جی ہمارے بھی ہیں حضرت جی۔ ہر کوئی بندہ اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں سب سے بڑا پیار ہے، کچھ ہماری مجبوری ہیں، میں سرکاری گیپکو کا خطیب ہوں، تو مجھے کوئی سیٹ سے پیار نہیں ہے، دیکھو نا وہ سیٹ مجھے کیا دے رہی ہے، مجھے تو اللہ نے دنیا میں نام نہیں دے دیا، لیکن میں اس سیٹ کو صرف اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہاں آ کے کو بگیاڑ نہ بیٹھ جائے، کیونکہ سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے حضرت، مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اللہ نے عزتیں دے دی دنیا میں، میں تو آج آپ کے پاس ہوں، کل میں نے جنگ چلے جانا ہے، مجھے تو اب اس کی لیکن صرف اس لیے نہیں چھوڑتا حضرت وہاں کے کو بگیاڑ نہ بیٹھ جائے، اور کیونکہ وہ ایک مرکزی مسجد ہے، بہت بڑا جمعہ ہوتا ہے، اس لیے بابا جی ہم سب کے ہیں حضرت، ہم سب کو اپنے بزرگوں سے بڑا پیار ہے، بس ہر ایک کی کچھ مجبوری ہے کہ ہم بیک پہ کھیل رہے ہیں حضرت، لیکن الحمدللہ کھیل ہم بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بالکل حضرت جی میں کہتا ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو بہت زیادہ وسعتیں پیدا کریں اپنے آپ، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنائے، سارے بندے ہمارے ہیں، کوئی فرنٹ پہ کھیل رہا ہے، کوئی بیک کھیل رہا ہے، کوئی کیپنگ کر رہا ہے، کوئی باؤنڈری پہ کھڑا ہے، اور سارے ہمارے ہیں یار، مجبوری ہیں سب کی حضرت جی، ہر ایک نے اپنے اپنے محاذ پہ کھیلنا، ہمیں بڑا پیار ہے اپنے بابا جی سے، ہمیں جلالی صاحب سے، ہمیں میری اہل سنت سے، ہمیں رضا ثاقب صاحب سے، ہمیں پیر اجمل صاحب سے، مفتی سمر عباس صاحب، حسن رضا قادری صاحب، ہمیں بڑا پیار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں حضرت فرنٹ پہ آ کے، جو دفاع کر رہے ہیں اس وقت، ہمیں بڑا پیار ہے اپنے، الحمدللہ ہمیں خالد حسین خالد صاحب سے بڑا پیار ہے، یہ منہ پہ بھی بات ہے، یہ پیچھے بھی بات ہے، الحمدللہ نام ہے وہ اس طرح کی بات ہے، جو کام کر رہا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی جوتیاں جناب میرے سر کا تاج، جو کام کر رہا ہے حضور کی امت کے لیے، کوئی اس لیے وسعتیں پیدا کرو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، سارے ہمارے ہیں، تو وہ جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی نا، یہ ہوتا ہے اخلاص کا مزاج، جو اخلاص والا ہوتا ہے اس کو کیا ٹینشن کسی کی، جب بابا جی کی گرفتاری، کیونکہ وہ صرف گرفتاری نہیں تھی، ان کو ٹاسک یہ دے کے بھیجا گیا تھا کہ بابا ڈرانا ہے، لیکن شاید انہوں نے علامہ کا یہ شعر ہی نہیں پڑھا تھا، بے خطر کود پڑا تشے نمرود میں عشق ہے، بھائی عاشقوں کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت، ڈر تو اس کو لگے جس کو اپنی ہوش ہو، جس کو اپنی ہوش ہی نہ ہو اس کو ڈر کاہے کا لگے حضرت، اس کو کیا ڈر لگے کسی کو، وہ ڈر تو اس کو لگے جس کو ہوش ہو اپنی، جس کو سیو نہیں مینو رانجا سدوئی نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی، جو ہو ہی رانجا چکا ہے اب اس کو کیا ڈرانا حضرت، اس کو ہے وہ نہیں ڈرتے حضرت جی کوئی بھی حضرت، وہ تھریڈ کیا گیا نا بابا جی کو، تھریڈ کیا گیا، گھسیٹا بھی گیا، بڑا کچھ کیا گیا، لیکن بابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، وہ ضد ہو کے نا وہ ایسا چو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے بابا تینوں ڈرانا ہے یا تو اگوں ہسن ڈے ہسن کیوں ڈے ہیں، یہ تھے صدیق اکبر کے نوکر، ڈر کیوں رہا ہے، ڈر کیوں رہا ہے، ڈر کیوں نہیں رہا، ہنس کیوں رہا ہے، آپ نے فرمایا حسن ہے اس لیے ڈے ہاں، تو جنہوں خوش کرنا ہے نا ہو سکتا ہے شراب پی کے کتے پیا ہوئے، تو جس کو خوش کرنے آیا ہو سکتا ہے شراب کے نشے میں کہیں دھت پڑا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں تو کیا کر رہے ہیں، ذلیل ہو رہا ہے، منہ کالا کر رہا ہے اپنا، لیکن قربان جاؤں جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ لبیک،
زندہ باد. اور یہ شعر لکھا تو امام اہل سنت نہ تھا, یہ شعر لکھا امام اہل سنت نے تھا, لیکن پڑھ بابا جی نے دی حضرت. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گا رہے ہیں, دنیا سے مسلمان. دعا کیا کرو حضرت جی ایسی بھی دنیا تو مسلمان ہی جائی ہے. اس کے لیے حضرت جی سب سے بڑی ضرورت ہے وسعت. سارے ہمارے وہ ہمارے ادھر بھی کچھ بچے ہیں وہ ہمارے حوالے سے بھی جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کہا پتر بس اسی بھی کھیڈن دے ہیں, کھیڈن دے سانے جتھے جتھے لگے ہیں کھیڈن دے سارے ہمارے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. اب اہل سنت میں وسعت چاہیے, وسعت پیدا کرو. الحمدللہ سب کو پیار ہے حضرت. تو یہ جو شعر ہے نا, انہیں جانا انہیں مانا, ابتدا صدیق اکبر سے ہی ہوئی ہے حضرت. ہر ایک میں رنگ تھا حضرت. لیکن صوفیہ لکھتے ہیں کہ بس اسی پہ میں گفتگو ختم کروں گا. صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ چلے, لیکن وہ ایک مقام آیا جہاں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اب آگے نہیں جا سکتا, جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ہیں, آگے نہیں جا سکتا. پوچھا کیوں؟ عرض کی محبوب جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. اگر وہاں بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, پتہ ہے انہوں نے کیا عرض کرنی تھی؟ محبوب علیہ السلام پاویں جل جاواں گا جانا نہ لیجئے. زندہ زندہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اس لیے جی ہے محنت کرو اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہماری, یاد کریا کرو. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. دیکھو نا بلال اگر مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں تو 2.5 سال بعد حضور ان کو بھی خواب میں پوچھتے ہیں بلال تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا. اور جب حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا تھا صدیق اکبر نے روکا ان کو. آپ نے فرمایا بلال نہ جاؤ مدینہ چھوڑ کے. آگے سے حضرت بلال عرض کرتے ہیں صدیق اکبر اے ابو بکر اگر اپنے لیے خریدا ہے تو روک لو, لیکن اگر ان کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دو مجھے, جانے دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا ان کا. بس وہ بات یہی ہے نا حضرت جی کہ ملک کو دیو ملکاں والا تے ملکاں دا والی, نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی, پھلاں تے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے, عشق کہانی مک دی نہیں جے کو سندا جاوے. یہ تو داستان عشق ہے حضرت جی, یہ کہاں ختم ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے حضرت جی. ماشاءاللہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے, ہر ایک کے پاس اپنے اپنے پھول ہیں, ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو جس کے پاس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں. بس میں آپ سب سے گزارش کروں گا جتنے بھی سنی پتر جمعہ چ ٹائم نہ لایا کرو, اپنے علماء کو وقت دو تاکہ آپ کو دین کی سمجھ آئے کہ دین کیا ہے. کیونکہ حضرت جی میرا شعبہ ہے تصوف. اللہ میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی باہر نکل جاتا ہوں. مجھے آج دوپہر کو بھی پیر اجمل صاحب کا فون آیا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے حضرت تھی جے دل دے ڈاکٹر ہو تو دل دے رہو, تھی گردیاں نہ چھیڑیا کرو. دوپہر کو فون آیا مجھے کہتے ہیں حضرت آپ دل کے ڈاکٹر ہیں, آپ دل کے ہی رہے, آپ نہ گردوں کو چھیڑا کریں. ٹھیک ہے جی. میرا موضوع تصوف ہے حضرت جی, تچا بچا اسی میں ہوں, میرا ایم فل اسی پہ. تو میں پھر نہ چاہ کے بھی میں واپس پھر اسی پہ آتا ہوں کہ کچھ کیونکہ حضرت جی صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو دیوار ہے نا, جو پردہ آ گیا ہے, وہ پردہ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ پردہ اصل میں ہی ہوں. یہ میں آپ کو بڑا سادہ سا کر کے بتا رہا ہوں. صوفیہ کہتے ہیں جو حضور نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان حجاب آ گیا ہے نا, جو پردہ آ گیا ہے. اب دیکھو نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جب حضور نبی علیہ السلام کا مزار مبارک بنا اب بغیر پردے کے جاتی تھی. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر ہوئے حضور نبی علیہ السلام کے پہلو میں, پھر بھی بغیر پردے کے جاتی تھی.
لیکن جب حضرت عمر فاروق آئے تو پھر پردہ کر کے جاتی تھی، کیونکہ پر ان کے لیے پردہ نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے پردہ ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی ہوں۔ اس لیے کوشش کرتا ہوں یہ جو میں کا پردہ ہے نا یہ اٹھے حضرت جی، یہ میں کا پردہ اٹھے حضرت جی، اور پھر جلوہ محبوب نظر آئے حضرت جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔